چوڑی ریاضت کی ضرورت نہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ جنات کا کام کرنے کے لیے بڑے بڑے چلوں کی ضرورت ہے. نہ کوئی چلہ نہ کوئی قلہ, کچھ کسی چیز کی ضرورت نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھو, اس کے بعد جو مرضی شیطان جن آپ پر حملہ کرے گا اس کا کام ہے حملہ کرنا. میرا اللہ اپنے وعدے کے مطابق آپ بچائے گا انشاءاللہ. اپنی اولادوں کو دعائیں سکھاؤ, اپنے گھروں سے غلاظت بے حیائی نکالیں. اللہ کی قسم جادو ہوتا ہی پنپتا کیسے ہے؟ میوزک سے, ساز سے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ زنا کا منتر ہے, یہ زنا کا منتر ہے, میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ ہمارے گھروں میں, ہمارے ٹیلی فونوں کے اندر, جہاز میں بیٹھو تب میوزک, گاڑی میں بیٹھو تب میوزک, اس کے بغیر ہمارا چارن. یہ جادو کی پہلی قسم. دوسری قسم غیبت, جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے, یہ جادو ہے, یہ ریئلی جادو ہے. وہ جادو تو بڑا آسان ہے, تویز کیا, کہیں دبا دیا, سری لی, کہیں چھپا دی, گوشت ٹانگ دیا, یہ کر دیا, وہ یہ سب بکواسیں ہیں. اس کا زور ان پر نہیں چلتا. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں. اب میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں تو مسلمان ہوں, اور بعض لوگ تو خود ساختہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں. پھر اس کے بعد شیطان رات کو اس کو سونے نہیں دیتا, اس کی نہ بیوی کو نہ بچوں کو, اس کے گھر کو آگ لگاتا ہے, اس کے کپڑے پھاڑتا ہے. اللہ کے وعدے سے سچے ہیں. اللہ تو فرمائے کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور تو اس پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کو اپنا ولی مانتے, اپنا ساتھی مانتے ہیں. ان پر تو اللہ کا ہاں انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں. مجھ پر زور چلا ہے تو کیوں چلا ہے؟ کیا میری توکل ہے اپنے رب پر؟ کیا میں اپنے رب کے مطابق اپنی دکان پر ہوں؟ جو میرا رب چاہتا ہے, جو میرے رب کا نبی چاہتا ہے, میں وہ کرتا ہوں. میرا بھائی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح آپ اٹھیں, فجر کی نماز پڑھ کے آپ 3 بار اللہ سے یہ دعا مانگیں, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وہ کیسے نہ ہو کہ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھے. جو اس نے شر پیدا کیا اس سے پناہ میں نہ رکھے, اس پھونکوں مارنے والوں سے پناہ میں نہ رکھے. وہ تم سے جو حسد کرتا ہے اس سے کیوں نہ پناہ میں رکھے, جو تم پر جادو کرتا ہے اس سے کیوں نہ پناہ میں رکھے. یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا بھائی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف لانا, اپنی اولادوں کو 5 وقت نماز کا عادی بنانا, اپنے گھروں سے یہ گندگی کا, یہ بے حیائی کا سامان نکالنا. کتنی بے حیائی کی بات ہے جب ایک باپ اپنی بیٹی, بہن, بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ناچنے والی گندی عورت کا ڈرامہ فلم دیکھتا ہے. وہ لڑکی اس کے ساتھ عجیب گفتگو کرتی ہے, عجیب حرکات کرتی ہے. اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہاں سورہ بقرہ کیا کرے گی؟ وہاں میری تہجد کیا کرے گی؟ وہاں میرے حج, روزے, زکاتیں کیا کریں گے؟ جہاں پر یہ مشترکہ ہوگا, اس کو آنکھوں کا زنا کہتے ہیں. جب مل کر آدمی زنا کرے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ آنکھوں کا, اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسی ہوگی؟ لوگ آتے ہیں سلفی صاحب میں نے 14 سال سورہ بقرہ پڑھی ہے, میرے گھر میں تو اتنا سا فرق نہیں آیا. میرے بھائی میرے اللہ کا وعدہ ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا. یہ تو میرے نبی نے فرمایا, وہ حق ہے. اب اس میں دیکھو کہ تیرے گھر میں کیا گند ہے جس کی وجہ سے تو بکرا پڑتا ہے اور تیرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ اصل وجہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے, آنکھوں میں حیا دے. اللہ تعالی ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا بھائی اصل چیز یہ ہے, اگر تمہیں کوئی شیطان سے بچا سکتا ہے تو لائی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا. بات تو روایت تو تھوڑی سی کمزور ہے لیکن دل کو لگتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مال کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا فرمایا تو مال کم ہونا شروع ہو گیا, مال کم ہونا شروع ہو گیا. جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا بھی بڑی نیت سے دیتا ہوں, اس کے باوجود مال کم ہوتا جا رہا ہے. فطرانے کا مال تھا اس پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چند لفظ بتاتے ہیں کہ تو یہ پڑھ, سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بتائے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شیطان کو. اب بتائیں, ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو یہ سنا ہوگا آپ نے
کافی مرتبہ بھی کہ شیطان کو 4 موقع پر بڑی تکلیف ہوئی ہے. ایک جب اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، دوسرا جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا، تیسرا اللہ نے جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود فرمایا، چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اب انہی 2 چیزوں پر تو اس کو بڑی سخت عداوت ہے. اس کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر اس کو سب سے بڑی عداوت ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ یہ قرآن تو ہمیں اللہ کی طرف بھیجتا ہے. ہمارے بعض بزرگ بھی جو اسی سے علاج کرتے ہیں، وہ اس طریقہ سے جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کا تعویذ بنا دیا، فلک ناس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا، بسم اللہ الذی لا یضر کا تعویذ ڈال دیا. نہیں جی یہ مسنون ہے، اللہ نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کے نبی سے تعویذ ثابت نہیں. یہ قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب تجھے شیطان سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے، شیطان تجھے تنگ کرے تو تم کیا کرو؟ مجھے گلے میں ڈال لو. یہ تو قرآن نہیں کہتا. قرآن تو کہتا ہے پھر تو فاستعذ باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر اللہ کی پناہ میں آ جا. قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، ہم اس کو گلے میں ڈال لیتے ہیں، اس کی لکھ کر آیتیں دکانوں میں رکھ لیتے ہیں. نہیں جی اس سے برکات ہوتی ہیں. یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے کہ یہ 30 سپارے تمہارے گھر میں بیکار، صرف مولوی نے جو تمہیں دی ایک آیت لکھ کر اس میں برکت آ گئی. یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے اس کو رد کرنے کا. کچھ لوگ بسم اللہ کو 786 لکھتے ہیں، حالانکہ یہ منتر ہے. اس مولوی سے آدمی سوال تو کرے، اللہ کے بندے اوپر تو اس کو لکھتا ہے 786، نیچے تو قل هو اللہ لکھتا ہے یا آیت الکرسی لکھتا ہے، بتا تجھے بسم اللہ سے عداوت کیا ہے؟ یہ منتر بنتا ہے. اس کا معنی ہے ہری کرشنا ہری رام، یہ بسم اللہ نہیں ہے اور لوگ اس کو لکھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری. کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر باتیں اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے اماموں کی. یاد رکھنا تمہیں اگر جنت میں لے کر جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی وہی راستہ ہے. اگر تمہیں شیاطین سے بچائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا راستہ، اس کے علاوہ تمہیں نہیں کوئی چیز بچا سکتی. میرا بھائی اس کے لیے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا، رزق حلال کو کھانا، اپنے آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا، اپنی بہن بیٹیوں کو غیرت مند بنانا، بیٹوں کو بچوں کو عزت کرنا سکھانا، یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھتی ہیں. باقی اگر ہم کہیں کہ ہم کسی کو بلائیں گے وہ پڑھائی کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، یہ ایسے ہی کرنا تمہیں خود پڑے گا. کوئی آئے گا تمہیں ڈنڈے بجا کر، کوئی تماشے دکھا کر، چٹکیاں بجا کر، کوئی جادوگری دکھا کر چلا جائے گا. معاملہ تمہارا وہیں ہوگا، وہیں آگ لگتی رہے گی، وہی کپڑے جلتے رہیں گے، بچوں کو کٹ لگتے رہیں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. میرا بھائی اپنا سارا معاملہ، کبھی بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنا معاملہ اپنے اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا ایک ہی طریقہ اپنے قرآن میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. میرے بھائی تو ذلیل ہے، عزت چاہتا ہے، تجھ پر جادو ہے، تو محسر ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے، بیوی کی تکلیف ہے، بیٹی کی تکلیف ہے، کاروبار کی تکلیف ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ 2 کام ہیں. سجدہ کر، اس کے بعد اپنے رب میں. وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے، پنجابی، پشتو، پٹھواری، ساری زبانیں میرا رب سمجھتا ہے. تجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا لے. وہ بڑا غیرت والا ہے. وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگ چپکے چپکے اور تما سے. تم مانگ تو صحیح، کہہ تو صحیح کہ یا اللہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے، یا اللہ یہ جادو بھی میرے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے. اللہ کی قسم، اللہ اپنے علم و حکمت کے ساتھ، وجود کے ساتھ مستوی العرش ہے، علم و حکمت کے ساتھ اپنی تمہاری رگے حیات کے بھی قریب ہے. اتنے قریب خالق کو تم چھوڑ کے جب نانگے بابوں کے پاس جائے گا، مرے ہوئے بابوں کے پاس جائے گا، پھر تجھے کیا ملے گا؟ پھر اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ تجھ پر اپنا فضل کرے، کیونکہ تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے پیدا ہوئے کیے، جو پیدا کیا گیا اس کے پاس جاتا ہے، پھر اس کو بڑا تجھ پر غصہ آتا ہے. اللہ ہمیں اپنے غصے سے پناہ دے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے. میرا بھائی بہترین طریقہ یہی ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے راتوں کو اٹھو. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے. اللہ نے خود فرمایا قرآن کے اندر، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. مجھ سے مانگو تما سے اور چپکے چپکے. اللہ کے بندو اپنے رب سے رابطہ. شیطان لعنتی کو پتہ ہے کہ وہ وقت ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا. وہ جو حدیث ہے شبرات کے بارے میں وہ بالکل ضعیف ہے، اس کا کوئی تعلق صحیح سے نہیں ہے. صحیح حدیث یہ ہے کہ اللہ پاک روزانہ آخری پہر پہلے آسمان پر آتے ہیں اور
اعلان کرنے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ اعلان کر دو، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے مصیبت دور کروائے، ہے کوئی ذلیل جو عزت لینے والا، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد لینے والا، اس کے در کو چھوڑ کے راتوں کو ہم آدھی رات کو بیٹھے فلمیں ٹی وی دیکھتے ہیں، رسالے پڑھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، پھر شیطان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق جوڑنے جوگا نہیں رہے گا، جب مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے انگڑائی لیتے ہیں اور جا کر بیڈ پہ سو، نہ صبح فجر پڑی نہ تہجد کی کوئی توفیق ہوئی، بس سیدھا اٹھے باسیاں لیتے ہوئے دکان پہ چلے گئے، اب پھر گئے جی مولوی صاحب مجھ پر جادو ہو گیا، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ میرا بھائی وہ اوپر ہے سارے خزانوں کا مالک، وہی معیشت تنگ کرتا ہے، وہی کھلی کرتا ہے، اسباب وہ پیدا کرتا ہے، جادو بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرِّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادو کرتے ہیں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، مگر یہ نہیں ضرر پہنچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ چاہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرعون کو بتا دیا جادوگروں نے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تجھے قتل کرے گا، یہ اللہ کی مرضی تھی۔ پھر جب فرعون کی گود میں موسیٰ پہنچ گئے تو جادوگر یہ نہیں بتا سکے کہ یہی بچہ تجھے قتل کرے گا۔ میرا بھائی یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ ہی کی مرضی سے ہے، لیکن ہم نقطے کو لیں گے کہ یہ میری معیشت کیوں تنگ ہے، مجھ پر یہ حالات جو آئے ہیں یہ کیوں ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، میرے اللہ کے پاس ایک چیز کے علاوہ سب کچھ ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ تیری ماں تجھے 1 گنا چاہتی ہے، تیرا رب تجھے 70 گنا چاہتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ تیرا رب تجھے جنوں بھوتوں سے، کتوں بلوں سے، نانگے بابوں سے ذلیل کرواتا پھرے؟ تو ایک بار اس کی عزت، اس کے رسول کی عزت تو کر کے دیکھ، پھر دیکھ تجھ پر اللہ اپنا فضل کتنا کرتا ہے۔ اللہ کی غیرت اپنے اندر پیدا کر، نبی کی غیرت پیدا کر، پھر دیکھ تجھ پر جادو ہوتا ہے یا نہیں۔ جادو کرنے والا جادو کرے گا لیکن انشاءاللہ تجھ پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ صبح تو اٹھا، تو نے نماز پڑھی، تو نے وضو کیا، نماز پڑھی، تو نے اپنے اللہ کو اپنی پناہ میں، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اللہ بڑا غیرت والا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے کہ جتنا مجھے پکارو میں اتنی ہی تمہارے قریب آتا ہوں۔ یہ پکار ہی ہے اللہ کی کہ میں صبح اٹھ کر کہتا ہوں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، پھر کہتا ہوں سبحان و اصبح الملک۔ یہ ساری اللہ کی تعریفیں کر کے جب میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دوں گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھ پر شیطان اپنا حملہ کر سکے؟ اگر وہ حملہ کرے گا بھی انشاءاللہ اللہ اس کو اپنے فضل سے، اپنی قوت سے اللہ اس کو ناکام کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔